رات کے وقت سیاہ اندھیرے میں وہ انتہائی چھوٹے بوسیدہ کمرے میں فرش پر لیٹی تھی، جہاں ایک چادر کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ بھی اس نے ٹھنڈے فرش پر بچھا رکھی تھی۔ کھلی سیاہ آنکھیں چھت کو گھور رہی تھیں، جن آنکھوں میں ایک عجیب تکلیف تھی جو اس کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ جب خاموشی کاٹ کھانے کو دوڑنے لگی اور دیواریں تکتے آنکھیں تھک گئیں، اس نے کروٹ بدلی تھی۔ چادر کے نیچے سے ایک تصویر نکالتے وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس تصویر پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں انجانی تکلیف ابھری تھی۔ خود بخود آنکھیں نم ہوئی تھیں، ہونٹ کپ کپائے تھے جنہیں وہ بھینچ گئی تھی۔ انگلیوں نے نرمی سے اس پرانی سی نظر آنے والی تصویر کو سہلایا تھا۔ وہ اس کے شوہر کی تصویر تھی جو اسٹور روم میں اسے ملی تھی۔ اسے اپنے شوہر کے کمرے میں جانے کی اجازت نہ تھی، جسے ایک بار بس نکاح کے وقت دیکھا تھا، اور اس دن سے وہ اسے اس جہنم میں تنہا چھوڑ کے گیا، واپس نہیں آیا تھا۔ خیر، وہ اس کی پرواہ کرتا بھی کیوں؟ وہ اس کے والد کے قتل کے بعد ورنی میں آئی لڑکی تھی۔ ہونٹوں کو ایک طویل مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ وہ بھی تو اس حویلی میں رہنے والے مکینوں کی طرح ہی ہوگا۔ ظالم جابر! اس کی غیر موجودگی اسے ایک الگ طرح کا سکون ہی لگا تھا۔ کم از کم وہ اس کے ظلم تو نہیں سہ رہی تھی، اور کون جانتا تھا کہ وہ کس قدر ظالم ہے، کس طرح کی اذیت سے گزارتا وہ اسے، جس شخص کے باپ کا قتل اس کے چچا کے ہاتھوں ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ یہ دنیا ہی بیکار لگی تھی، جہاں ایک ذی روح بھی موجود نہیں تھی جو اس سے محبت کرتی۔ تو کیسے وہ کسی سے ہمدردی کی امید رکھتی؟ وہ جانتی تھی کس مقصد کے لیے وہ یہاں ہے، جس مقصد کے لیے اس کے چچا نے اسے قربان کر کے خود کو بچایا تھا۔ کئی بار اسے خوف بھی آتا تھا کہ جب وہ واپس آیا وہ اپنے ہاتھوں اس کا قتل کرے گا۔ اس کے ہونٹوں سے دعا نکلی تھی کہ وہ کبھی واپس نہ آئے جب تک وہ یہاں زندہ ہے۔ اس کی زندگی بچپن سے ایسی تھی، سیاہ، نفرتوں بھری اور دوسروں کے رحم و کرم پر۔ اسے نہ جانے کیوں لگتا تھا یہ ہمیشہ ایسی ہی رہے گی۔ زندگی کی کبھی دعا اس کے لبوں پر نہ آتی تھی۔ اس وجہ سے آنسوؤں بھری آنکھیں، تکلیفوں بھرا دل اور زخموں بھرا جسم لیے آخر تھک ہار کر اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ شام کے وقت وہ حویلی کے لان میں موجود پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ گھر کا تمام کام ختم کرنے کے بعد اس کا کام شام کو ان پودوں کو پانی دینا بھی تھا۔ پانی کے پائپ کو ایک کیاری میں چھوڑتے وہ وہاں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر آ بیٹھی تھی۔ مٹیالے رنگ کے بوسیدہ کپڑے زیب تن کر رکھے تھے، ایک پونی میں باندھ رکھے تھے، سر پر چادر تھی، گھٹنوں کو اکٹھا کیا اس نے کمزوری کے باعث ان پر سر رکھ دیا تھا۔ زیادہ دیر تک کھڑے ہونے کی آسکت نہ تھی اس میں۔ چند لمحے کھڑے ہونے پر ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگتا تھا۔ اس پر ظلم کرنا تو اس گھر میں جیسے لازم ہو چکا تھا۔ ایک ذرا سی غلطی اور اس گھر کے مکین اسے کئی دن تک بھوکا رکھتے۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ اس سے پہلے وہ نیچے گرتی اس نے ٹیبل کو تھام لیا تھا۔ آج دوسرا دن گزر چکا تھا اسے بغیر کچھ کھائے، اور نہ ہی معلوم تھا یہ کتنے دن اور چلے گا۔ پانی بدلنے کے لیے اسے اٹھنا تھا، لیکن ہمت نہیں تھی۔ اچانک ہی اسے اپنے سر پر کسی کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا تھا اور وہ کانپ اٹھی تھی۔ فوری اٹھتے اس نے مڑ کر دیکھا تھا، اس کا سانس حلق میں اٹک گیا تھا۔ سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں سے عجیب سی وحشت ٹپک رہی تھی، اور آنکھوں پر اور ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ تھی جو اسے ہمیشہ تنہا پا کر آتی تھی۔ اس کے یہاں آنے کے بعد ملازمت تو ختم کروا دی گئی تھی، لیکن رشید تھا ایک ملازم جو گھر کے سودا صرف لانے کا کام کرتا تھا۔ وہ زیادہ تر باہر رہتا، لیکن جب بھی گھر میں آتا وہ یسریٰ کے لیے کسی عذاب سے کم نہ ہوتا۔ یہاں تنہا کیا کر رہی ہو؟ میرے ساتھ وقت گزار لو، عجیب سی آواز میں کہتے وہ اس کے قریب آنے لگا تھا۔ فوری کھڑے ہوتے اس نے چند قدم پیچھے لیے تھے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا، وہ ایسا پہلے بھی کئی بار کر چکا تھا، لیکن وہ ہر بار اس سے بچ کر بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی۔ اس نے مڑ کر بھاگنا چاہا تھا، لیکن اس کی کلائی پکڑتے وہ اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ خوف سے مکمل آنکھیں کھلی تھیں۔ چھوڑو مجھے، میں سب کو بتا دوں گی تمہارا، چھوڑو، وہ غصے اور خوف کی ملی جلی کیفیت میں بولی تھی، جبکہ وہ اس پر ہنسا تھا۔ تم پر یقین کون کرے گا؟ اور تمہاری کیا اوقات ہے اس گھر میں جانتا ہوں۔ اتنی مشکلوں سے تو آج اکیلی ملی ہو، کیسے جانے دوں تمہیں؟ اس کے لہجے میں خباثت ٹپکتی تھی۔ اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹتے وہ اسے انتہائی قریب کر گیا تھا، جبکہ یسریٰ کی آنکھوں میں نمی چھائی تھی۔ چھوڑ دو، جانے دو پلیز، اس کے لہجے میں منت آئی تھی۔ اس مقابلہ کرنے کے لیے وہ بے حد کمزور اور بے بس تھی۔ نہیں، آج تو نہیں چھوڑنے والا، چلو۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے سرونٹ کوارٹر کی طرف لے جانے لگا تھا۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ سختی سے جما چکا تھا۔ تبھی گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی تھی۔ کوئی تھا جو اسی طرف آ رہا تھا۔ خوف سے اس نے یسریٰ کو دور کرتے زمین پر پھینکا تھا اور وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ فرش پر بری طرح گرنے کے باعث اس کے گھٹنے
اور کوہنیاں زخمی ہوئی تھیں، لیکن وہ شکر گزار تھی کہ وہ آج اس جانور سے بچ گئی۔ آنکھوں سے کئی آنسو گرے تھے۔ وہ فوری اٹھتے اندر کو بھاگ گئی تھی، اس سے پہلے کوئی یہاں آتا۔ اگلے دن شام کے وقت وہ کچن میں کھڑے کھانا بنا رہی تھی، جو لاؤنج کے ساتھ ہی اٹیچ تھا۔ کمزوری کے باعث اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ جسم میں اس قدر سکت موجود نہ تھی کہ وہ سیدھے کھڑی ہو سکتی۔ وہ بار بار لڑکھڑا رہی تھی، لیکن ہر بار وہ شیلف کے کناروں کو تھامے خود کو گرنے سے بچا لیتی تھی۔ ساتھ رکھی پانی کی بوتل سے بار بار ہلکے ہلکے گھونٹ لے لیتی، جو اسے کھڑے ہونے اور کام کرنے میں مدد کرتے۔ آج تیسرا دن ہونے کو تھا۔ اس کے حلق سے کھانے کا ایک نوالہ تک نہ اترا تھا۔ کھانے کو دم پر لگاتے وہ ڈنر پلیٹیں اکٹھی کرنے لگی تھی، تاکہ انہیں کھانا تیار ہونے تک وہ ٹیبل پر سیٹ کر سکے۔ ان کانچ کی پلیٹوں کو اٹھایا وہ ٹیبل کی طرف بڑھنے پر اس کا سر بری طرح چکرایا تھا۔ وہ خود کو سنبھال نہیں سکی تھی اور فرش پر جا گری تھی۔ اس کے ہاتھ سے پلیٹیں چھوٹ کر فرش پر گرتے چور چور ہو چکی تھیں۔ خاموش فضا میں ان کے گرنے کا شور بے انتہا تھا۔ دوپٹہ سنبھالتے ہوئے سیدھی ہو کر بیٹھی تھی، نظر اس ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں پر تھی۔ آنکھوں سے بے اختیار کئی آنسو گرے تھے۔ چند دن پہلے ایک گلاس ٹوٹنے کی سزا وہ 3 دن سے بھوک کی صورت میں برداشت کر رہی تھی، اور اب مزید ہی ٹوٹی ہوئی پلیٹیں، مطلب مزید سزا اور ذلت، دوبارہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دل بے اختیار خوف سے دھڑکا تھا۔ اس بار مار ڈالیں گے مجھے، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ پیٹ میں بھوک سے شدید قسم کی گرہیں پڑنے لگی تھیں۔ پیٹ پر ہاتھ رکھتے اس نے اس درد کو برداشت کرتے شدت سے دعا کی تھی اپنے اسی لمحے مر جانے کی۔ مزید اذیت برداشت نہیں کر سکتی تھی وہ۔ اس لمحے اور زوردار آواز ابھری تھی، اتنی کہ وہ بری طرح کانپ کر رہ گئی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے، گھٹیا لڑکی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کتنا مہنگا تھا یہ ڈنر سیٹ؟ مزید اسے چند لحظات بکتے لبنہ بیگم اس کی سانس اونچی آواز میں دھاڑ رہی تھی۔ اس لمحے حویلی کے لوگ بھی وہاں اکٹھے ہونے لگے تھے۔ غصے سے سرخ آنکھوں سے وہ یسریٰ کو دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ خوف سے پیچھی ہوئی تھی۔ جانتی تھی اب کیا ہونا ہے۔ ہماری زندگی میں عذاب کی طرح نازل ہوئی ہے۔ پہلے تمہارا باپ عذاب تھا اور اب تم عذاب کی طرح ہم پر نازل کر دی گئی ہو۔ کب سے آئی ہو نحوست پھیلا رکھی ہے گھر میں۔ اونچی آواز میں اس پر چیختے ہمیشہ کی طرح جھک کر اس نے یسریٰ کے بالوں کو تھاما تھا، جس پر وہ کمزور لڑکی کرہا کر رہ گئی تھی۔ درد سے مسلسل کرہا رہی تھی، جس پر وہ مزید اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر کھینچتے اسے کھینچ رہی تھی، اسے برا بھلا کہہ رہی تھی، جبکہ باقی سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ اس وقت لاؤنج میں کوئی اور بھی داخل ہوا تھا، جس نے ٹھہر کر یہ تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ چھوڑ دیں، درد ہو رہا ہے، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، غلطی سے ہوا ہے، سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ درد سے کراہتے منت کر رہی تھی، جس کا اس پر کوئی اثر نہیں تھا۔ اس کے بالوں کو بری طرح جھٹکا دیتے اسے دور پھینکا تھا۔ اس ٹوٹے ٹکڑوں پر ہاتھ پڑتے وہ اس کے ہاتھ میں کھپ چکے تھے۔ تم ڈیٹ لڑکی کو جتنی سزا دے لو، جتنا مار لو، تم پر اثر نہیں ہوتا، تم غلطیاں کرنے سے باز نہیں آتی۔ آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تمہارے باپ کی وجہ سے میرا شوہر مرا، تمہیں تو بہت پہلے مار دینا چاہیے تھا۔ وہ غصے سے چیختے کچھ ڈھونڈنے لگی تھی اسے مارنے کو، جبکہ وہ خوف زدہ ہوتے ان کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ نہیں، مجھ سے غلطی سے ہوا ہے، مجھے بھوک کی وجہ سے چکر آ گئے تھے، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گی، میں سچ کہہ رہی ہوں، دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ خوف سے اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے، جبکہ باقی ہنسے تھے اس کی بے بسی پر۔ تم جیسی منحوسیت کو تو آج ختم کر کے ہی رہوں گی میں، غصے سے کہتے اس نے دیوار کے ساتھ کھڑی لاٹھی کو اٹھایا تھا۔ خوف سے چیختے یسریٰ نے سر نیچے کیا تھا، چہرہ ہاتھوں میں چھپایا تھا، اس سے پہلے وہ اسے لگتا کوئی اسے پکڑ چکا تھا۔ چند لمحے تک کچھ محسوس نہ ہونے پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تھا، اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھتے اسے مزید خوف محسوس ہوا تھا، جس کے نہ آنے کی دعا اس نے ہر پل مانگی تھی۔ آج وہ سامنے کھڑا تھا، جبکہ وہ سنجیدہ نظروں سے صرف اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ لاٹھی کا ایک سرا اس کے ہاتھ کی مٹھی میں جکڑا تھا اور دوسرا اس کی ماں کی مٹھی میں جکڑا تھا۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے حواس باختہ ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے سنبھلتے وہ مسکرائی تھی۔ احتشام خان نے اپنی ماں کے ہاتھ سے لاٹھی کھینچتے پھینکی تھی۔ باقی سب کے چہروں پر بھی اسے دیکھتے گھبراہٹ آئی تھی۔ ارے احتشام بیٹا، کب آئے تم؟ نرمی سے، محبت سے کہتے وہ اس کی طرف بڑھنے لگی تھی، جبکہ وہ نظر انداز کرتے نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس لڑکی کو دیکھنے لگا تھا۔ یسریٰ کی آنکھوں میں نمی اور خوف دونوں تھے، اسے دیکھتے ہوئے، جبکہ وہ اسے دیکھتے ہوئے جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔
یسرا نرمی سے دھیرے سے اس نے صرف اس کا نام پکارا تھا، جیسے جاننا چاہتا ہو کہ وہ درست ہے، جبکہ اس کا نام پکارنے پر یسرا کا دماغ ایک پل کے لیے کچھ بھی نہیں سوچ سکا تھا۔ اسے اس کا نام یاد تھا، لیکن کیوں؟ بغیر محسوس کیے اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا تھا اور احتشام خان حیران رہ گیا تھا۔ یہ اس کی بیوی تھی، جسے جیسا وہ دیکھ کر گیا تھا وہ تو ویسی نظر بھی نہ آتی تھی۔ اس حالت میں اس کی آنکھوں میں غصہ چھایا تھا۔ بغیر ایک لمحے بھی دیر کیے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اس نے اسے کھڑا کیا تھا۔ وہ لڑکھڑائی تھی، کمزوری کے باعث اسے سہارا دیتے وہ سب کے سامنے ہی خود سے لگا گیا تھا، جبکہ یہ منظر لبنہ بیگم کے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھا، جبکہ وہ ساخت ہوئی تھی اس کے اس عمل پر اور بے یقین بھی۔ یہ نرم حصار اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ انہیں یہ منظر بے حد تیش دلا دینے کے لیے کافی تھا کہ ان کا بیٹا ایک ایسی لڑکی کو حصار میں لیے کھڑا تھا جس سے وہ شدید قسم کی نفرت کرتی تھی۔ آگے بڑھتے اسے کھینچ کر اس نے اپنے بیٹے سے دور کرنا چاہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ یسرا کو چھوتا وہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر دور کر چکا تھا، جو اسے مزید تیش دلا گیا تھا۔ احتشام، دور کرو اسے، یہ تمہارے لائق نہیں ہے، کیوں تم اس کچرے کو اپنے ساتھ لگا کر کھڑے ہو؟ وہ غصے سے بولی تھی، آواز میں زہر ٹپک رہا تھا۔ اور ان کا بیٹا ایک عرصے بعد واپس آیا تھا اور اپنی ماں کو گلے لگانے کے بجائے اسے گلے لگائے کھڑا تھا۔ احتشام کے بہن بھائی بھی خاموشی سے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ ماں، وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، بیوی ہے میری۔ یہ کس طرح بات کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ؟ اور کیا سلوک کر رہی تھی آپ اس کے ساتھ؟ کیا میں اپنی بیوی کو آپ کے بھروسے اسی لیے چھوڑ کر گیا تھا؟ وہ غصے سے اونچی آواز میں بولا تھا، اور وہ ساکت رہ گئی تھی۔ ان کا بیٹا ان سے اس لہجے میں پہلی بار اس لڑکی کی وجہ سے بات کر رہا تھا۔ میں نے آپ سے یہ امید نہیں رکھی تھی ماں، کہ آپ ایک عورت ہو کر ایک کمزور لڑکی کے ساتھ یہ سلوک کریں گی، وہ بھی جو آپ کی بہو ہے۔ حالت دیکھیں کیا کر دی ہے آپ نے۔ مجھے لگا تھا آپ اس کا خیال رکھیں گی، لیکن آپ نے تو اسے پہچاننے لائق نہیں چھوڑا۔ یقین نہیں ہوتا آپ میری ماں ہیں۔ اس کے لہجے میں طیش تھا۔ تم مجھ سے ایسے بات کر رہے ہو اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے؟ اسے دور کرو احتشام، ورنہ میں جان سے مار ڈالوں گی اسے۔ تم اس لڑکی کی ہمدردی میں کر رہے ہو؟ کس کے باپ نے تمہارے باپ کو مار ڈالا؟ شرم ہے تم میں ذرا بھی؟ وہ چیخی تھی اور احتشام نے نا امیدی سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ یقین نہیں ہو رہا آپ میری ماں ہیں۔ اس کی آواز سخت اور اونچی تھی، جبکہ یسرا حیران اور ڈری ہوئی اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ آپ اتنی چھوٹی ذہنیت کی مالک کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ جانتی ہیں انہوں نے صرف خود کو بچانے کے لیے اپنی بیٹی کو قربان کیا، اور جسے قربان کیا وہ ان کے نزدیک کوئی اہمیت رکھتی ہوگی؟ بالکل بھی نہیں۔ اس وقت کوئی اور آپشن نہیں تھا، اسی لیے مجھے ماننا پڑا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکا تھا کہ وہ اسے پسند آ گئی تھی، اور وہ اسے ٹھکرا نہیں سکتا تھا جب وہ خود اسے دے رہے تھے۔ یقین نہیں ہو رہا، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ کیا کیا ہے اس نے جس کی سزا آپ اسے دے رہی ہیں؟ کیا اس نے کسی کو قتل کیا ہے، کوئی جرم کیا ہے؟ اپنی فیملی سے ہمیشہ کے لیے اس کا تعلق ختم ہو گیا۔ کیا بے گناہ کے لیے اتنی سزا کافی نہیں؟ جنہوں نے کیا ہے میں انہیں ہرگز نہیں چھوڑنے والا، اور جو بے قصور ہیں برائے مہربانی آپ اسے فالتو کی سزا دینا بند کریں۔ ان کے آخری جملے جیسے ضبط کے مراحل پر تھے، جبکہ یسرا حیران سی تھی۔ کوئی پہلی بار اس کی طرف تھا، اسے بچا رہا تھا اس دنیا سے۔ جس شخص سے نہ ملنے کی دعا وہ مانگتی رہی تھی، وہ آج اس دنیا میں سورج کی پہلی کرن جیسا ثابت ہوا تھا۔ اس کے لیے بے اختیار کئی آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ تم چاہے جو بھی کہہ لو احتشام، یہ قاتل کی بیٹی ہے اور رہے گی۔ دور کرو اسے ورنہ میں آج مار ڈالوں گی۔ تمہاری بیوی ہے اس لیے تمہیں زیادہ ہمدردی آ رہی ہے تو طلاق دو اسے ابھی کے ابھی۔ وہ طیش سے چیخ تھی، اور یسرا نے بے اختیار گہرا سانس لیا تھا ان کے لفظوں پر۔ جتنا ظلم میں نے آپ کو اس پر کرتے دیکھ لیا ہے، اس کے بعد میں آپ سے کوئی امید رکھ بھی نہیں سکتا۔ میں نے اسے آپ کی سرپرستی میں چھوڑا تھا، اور آپ نے میرا بھروسہ توڑ کر کیا حال کیا ہے؟ جب اتنا کچھ میرے سامنے ہو چکا ہے تو میرے بعد کیا کیا ہوتا رہا ہوگا وہ میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے شرمندگی ہے آپ پر بھروسہ کرنے کے لیے، لیکن میں یہ غلطی دوبارہ نہیں کروں گا، اور شرم آنی چاہیے تم سب کو جو صرف تماشا دیکھنے لائق ہو۔
میری فیملی اتنی بے حس کب سے ہو گئی مجھے سمجھ نہیں آتا۔ ضبط سے کہتے وہ یسریٰ کو تھامے مڑ گیا تھا۔ چند قدم چلنے پر ہی وہ رک گئی تھی، ہمت نہیں تھی چلنے کی۔ نم نظریں اٹھاتے اس نے احتشام کی طرف دیکھا تھا جو اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا، ٹھیک ہو تم؟ اس نے نرمی سے پوچھا تھا اور یسریٰ نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ اگر وہ نرمی دکھا رہا تھا تو وہ بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ خاموشی سے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لایا تھا۔ یسریٰ نے نظر دوڑاتے کمرے کو دیکھا تھا۔ وہ یہاں پہلی بار آئی تھی، اپنے شوہر کے کمرے میں۔ اسے بیڈ پر بٹھاتے وہ اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے تھی، شرم اور گھبراہٹ دونوں محسوس ہو رہی تھی اس کے سامنے اس حالت میں، جبکہ وہ بات کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کی حالت کا ذمہ دار اس نے خود کو سمجھا تھا۔ میں جانتا ہوں تم کمفرٹیبل نہیں ہو میرے ساتھ، تم مجھے جانتی نہیں ہو اچھے سے، لیکن میں غیر نہیں ہوں۔ تمہارے لیے اتنا تو جانتی ہوگی۔ تم مما سے کہہ رہی تھی کہ بھوک کی وجہ سے تم گر گئیں، کیوں؟ کھانا نہیں کھایا تھا تم نے؟ اس نے بے حد نرمی سے استفسار کیا تھا، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کیوں؟ وقت پر کھانا کھانا چاہیے تھا تمہیں، خود کو بھوکا کیوں رکھا؟ اس کے سوال پر اس کی آنکھوں میں نمی ابھری تھی۔ 3 دن پہلے مجھ سے گلاس ٹوٹ گیا تھا تو انہوں نے میرا کھانا بند کر دیا تھا سزا کے طور پر۔ وہ نظریں جھکائے نم لہجے میں بولی تھی اور وہ حیران ہوا تھا کوئی کسی کا کھانا کیسے بند کر سکتا ہے۔ انہوں نے تمہیں کھانا کھانے سے روکا اور تم نے مان لیا، تم خود بھی تو اٹھا کر کھا سکتی تھی۔ وہ حیران ہوا تھا بے حد۔ ایک مرتبہ کوشش کی تھی، انہوں نے بہت مارا تھا، اس دن کے بعد سے میں نے دوبارہ نہیں کیا، مجھ میں ہمت نہیں۔ مطلب تم نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا؟ یسریٰ نے نفی میں سر ہلایا تھا، وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ لوگ اس پر ہاتھ اٹھاتے رہے تھے، وہ بے حد تکلیف دہ تھا یہ۔ سوری، آئی ایم ریئلی سوری، مجھے کسی پر بھروسہ کر کے ہی نہیں جانا چاہیے تھا، میری ہی غلطی ہے۔ اس نے جیب سے فون نکالتے اپنے منشی کو کھانا بھجوانے کا کہا تھا۔ تم نے یہ پھٹے پرانے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں؟ تمہارے کپڑے بھجوا کر گیا تھا میں، وہ پہننے چاہیے تھے تمہیں۔ تم فریش ہو کر کپڑے بدلو، تب تک کھانا آ جاتا ہے۔ اٹھو شاباش، میں کپڑے نکال دیتا ہوں تمہارے۔ وہ اٹھ کر الماری کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھنے پر ہی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ پوری الماری دیکھنے کے بعد بھی اسے کپڑے نہیں ملے تھے۔ تمہارے کپڑے کہاں رکھے ہیں؟ یہاں تو کہیں نہیں ہیں۔ وہ اس کی طرف مڑا تھا۔ یہاں میرے کپڑے نہیں ہیں اور نہ میں یہاں رہتی ہوں، وہ سر جھکائے دھیرے سے بولی تھی۔ تو پھر کہاں رہتی ہو؟ ہر سوال کا اس کی سوچ سے ہٹ کر ہی جواب مل رہا تھا۔ بس جواب سرونٹ کوارٹر نہ ہو۔ اسٹور روم میں۔ اس کے جواب پر احتشام خان نے ایک گہرا سانس بھرا تھا۔ میں لے آتا ہوں تمہارے کپڑے، تم نہانے جاؤ۔ اس نے قدم باہر کی طرف بڑھائے تھے، جبکہ وہ ایک بار پھر اس کی آواز پر رک گیا تھا۔ آپ کے بھجوائے کپڑے وہاں نہیں ہیں، وہ مہرو آپی نے لے لیے تھے۔ وہاں ایسے ہی کپڑے ہیں جیسے میں نے پہن رکھے ہیں۔ حلق میں سوئیاں چبھنے لگی تھیں، اب وہ کیا کیا بتاتی، جبکہ احتشام نے ایک گہرا سانس لیتے خود پر ضبط کیا تھا۔ الماری سے اپنے نرم ٹراؤزر شرٹ نکالتے وہ اس کے پاس آیا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ وہ وہیں اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکالتے اس نے اس کے ہاتھوں کو تھاما تھا جہاں کانچ کھبا تھا۔ رونا بند کرو، جانتا ہوں تمہاری تکالیف بہت زیادہ ہیں، میں کوشش کروں گا ان کا مداوع کرنے کی، لیکن وعدہ کرتا ہوں اب تمہیں دوبارہ اس تکلیف سے کبھی نہیں گزرنے دوں گا۔ نرمی سے کہتے وہ اس کے ہاتھوں سے کانچ نکالتا اس کے زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا، جبکہ وہ بغیر پلکے جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا کیا سوچ رکھا تھا اس شخص کے متعلق، اور وہ کیا نکلا تھا؟ جس سے سب سے زیادہ خوف تھا وہی ہمدرد تھا۔ جاؤ نہا کر کپڑے بدل لو، تمہیں ایسا دیکھتے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ سنجیدگی سے کہتے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور وہ بھی سر اس بات میں ہلاتے اس کے کپڑے اٹھاتے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کچھ وقت بعد کھانے کے بعد وہ اس کے پاس آ کھڑا ہوا تھا اور اس کا ہاتھ تھامے اسے کھڑا کیا تھا۔ چلو جوتے پہنو چلیں، اس کے حکم پر یسریٰ نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کہاں؟ یہ جواب بعد میں، چلو ابھی، وہ جلد بازی میں بولا تھا۔ لیکن کہاں؟ وہ کشمکش کا شکار ہوئی تھی، آخر وہ اسے کہاں لے جا رہا تھا، اور وہ گھبرائی بھی تھی۔ آخر وہ اسے واپس چھوڑنے تو نہیں جا رہا تھا، یہ رشتہ بھی تو دشمنی اور نفرت کا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف دیکھتے وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔
پہلے ہم ڈاکٹر پر چلیں گے، تم ٹھیک نہیں لگ رہی، اس کے بعد اپنے فلیٹ پر۔ میرا تمہارے ساتھ وہیں شفٹ ہونے کا ارادہ ہے۔ میں ہر وقت یہاں نہیں رہ سکتا، مجھے کام ہوتے ہیں، انٹرنیشنل بزنس ہے، مجھے بہت جگہوں پر جانا پڑتا ہے، اور اب تمہیں یہاں کسی کے بھروسے نہیں چھوڑ سکتا۔ تم میری ذمہ داری تھی، ایک بار کسی اور کو سونپ کر پچھتا رہا ہوں، دوبارہ نہیں۔ اب ریلیکس رہو، چلو چلیں۔ لیکن آپ میری وجہ سے اپنی فیملی سے دور ہو جائیں گے، اس کے دل میں خدشہ تھا۔ میں پہلے بھی دور ہی رہتا ہوں، کبھی کبھی یہاں آتا ہوں، تو ریلیکس چلو اب پلیز۔ جوتے پہنتے چادر لیتے وہ اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ ڈاکٹر سے ہونے کے بعد وہ اس کے ساتھ اپنے شہر کے فلیٹ میں داخل ہوا تھا، جہاں اس کا منشی اور پرسنل سیکریٹری ملازموں کے ساتھ اس کے فلیٹ کی سیٹنگ کروانے میں مصروف تھے۔ اتنے لوگوں کو دیکھتے وہ گھبرائی تھی، جبکہ احتشام خان کو دیکھتے اس کا منشی اور سیکریٹری دونوں اس کی طرف آ کر کھڑے ہوئے تھے، اور وہ گھبراتے احتشام کے پیچھے ہوئی تھی۔ سامنے بیڈ روم ہے، تم جا کر آرام کرو، میں آتا ہوں۔ یسریٰ کو وہاں سے بھیج چکا تھا، اور احتشام خان کی سرد نظریں اب منشی پر گڑی تھیں، جس سے وہ گھبرا گیا تھا۔ تم کام ختم کر کے مجھے اسٹڈی میں ملو، سخت لہجے میں کہتے وہ جا چکا تھا، جبکہ اس نے ہاتھ مس لیے تھے، جانتا تھا اس کا برا وقت شروع ہو چکا ہے۔ کچھ وقت بعد کام ختم کر کے وہ اسٹڈی روم میں داخل ہوا تھا، جہاں سامنے ہی احتشام خان اسٹڈی ٹیبل سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ وہ دروازہ بند کرتے سر جھکائے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ دونوں کے درمیان چند لمحے کی خاموشی تھی۔ ٹیک چھوڑ کر احتشام خان آگے کو ہوا تھا، اور وہ ایک زوردار مکہ اس کے جبڑوں پر دے مارا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے دور جا گرا تھا، ہونٹوں کے کناروں سے خون بہہ نکلا تھا۔ اپنے کیے عمل کے متعلق کوئی صفائی دینا پسند کرو گے تم؟ اور طیش میں بولا تھا، اور وہ سر جھکا گیا تھا۔ تو کیا وہ سب جان گئے تھے؟ سوری سر، مجھے آپ کی ماں نے آپ کو کچھ بھی بتانے سے منع کیا تھا، میرے اندر جانے اور حویلی تک آنے سے بھی انہوں نے منع کر دیا تھا۔ پھر میں کیسے کچھ بتاتا آپ کو؟ وہ آپ کی ماں ہے، اس لیے میں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ سر جھکائے شرمندہ سا تھا۔ تم میرے نوکر تھے، تمہیں میرے ساتھ وفادار رہنا چاہیے تھا، نہ کہ کسی اور کے ساتھ۔ تمہاری وجہ سے میں وہاں آرام سے کام کرتا رہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اور میرے پیچھے میری بیوی اذیت میں مبتلا رہی۔ مجھے خبر بھی نہیں تھی، تمہیں اندازہ بھی ہے اگر آج میں نہ آتا تو وہ اسے مار ڈالتے۔ وہ چیخا تھا اس پر، جبکہ وہ حیران ہوا تھا، اسے ایسا تو کچھ معلوم بھی نہیں تھا۔ تمہیں میں نے یسریٰ کو فون خرید کر دینے کو کہا تھا، تم نے ایک کام وہ بھی نہیں کیا۔ سر میں نے دے دیا تھا، وہ آپ کی بہن نے لے لیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ دے دیں گی۔ احتشام نے آنکھیں بند کرتے ضبط کیا تھا، جبکہ وہ کسی مجرم کی طرح سر جھکائے ہوئے تھا۔ جاتے وقت وہ اسے یہاں چھوڑ گیا تھا، وہ حویلی کے متعلق ہر خبر اسے دیتا رہا ہے۔ تب ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں۔ اور خاص کر یسریٰ کے متعلق وہ پورے 3 ماہ سے جھوٹ بولتا رہا تھا، صرف تنخواہ کے لیے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ تمہارا قتل میرے ہاتھوں سے ہو۔ وہ رخ پھیر گیا تھا، جبکہ وہ فوری اٹھ کر باہر کی طرف بڑھا تھا۔ اسی لمحے یسریٰ بھی اپنے بیڈ روم سے باہر آئی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے بہتا خون دیکھ کر وہ گھبرائی تھی، جبکہ وہ بھی یسریٰ کو دیکھ کر رک گیا تھا۔ السلام علیکم بھابھی۔ وعلیکم السلام، اس نے بمشکل جواب دیا تھا۔ یہ کیا ہوا آپ کو؟ انہوں نے مارا ہے؟ اس نے ایک پل کے لیے احتشام سے بھی خوف محسوس ہوا تھا۔ ہاں، لیکن ان کا مارنا جائز ہے، میری غلطی ہے۔ سوری بھابھی، مجھے پتہ نہیں تھا وہ آپ کے ساتھ ظلم کرتے ہوں گے۔ سر نے مجھے کہا تھا کہ آپ کے متعلق انہیں سب بتانے کا، لیکن ان کی ماں کی وجہ سے میں کچھ نہیں کر سکا۔ مجھے ان سے نہیں چھپانا چاہیے تھا، معاف کرنا، میری وجہ سے اتنا سب ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، آپ کی غلطی نہیں، میرا نصیب میں تھا سب کچھ۔ اس نے لب کاٹے تھے۔ اگر اتنی فکر تھی تو وہ چھوڑ کر ہی کیوں گیا تھا؟ شکریہ بھابھی۔ وہ باہر کی طرف چل پڑا تھا، اور وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ اگر وہ غصے میں تھا تو اس وقت اس کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا۔ جب سے وہ آیا تھا اس کے لیے ہی سب کر رہا تھا، اسے عجیب لگا تھا، آخر تھکا ہوا بھی تو ہوگا۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گئی تھی تاکہ اس کے لیے کچھ بنا سکے۔ کافی کا مگ ہاتھ میں پکڑے اس نے اسٹڈی روم کے دروازے پر دستک دی تھی۔ اجازت ملنے پر وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ ٹیبل کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھے وہ اسے دیکھتے ہلکا سا مسکرایا تھا۔ لگا ہی نہ تھا کہ وہ غصے میں بھی ہوگا۔ چند قدم چلتے اس نے سامنے ٹیبل پر کافی مگ رکھا تھا۔ یہ ایک کیوں ہے، دوسرا کیوں نہیں؟ اس کی طرف دیکھتے لہجہ انتہائی نرم تھا۔ آپ کب سے آئے ہیں اور آرام نہیں کیا؟ مجھے لگا آپ تھکے ہوئے ہوں گے، اس لیے لے آئی آپ کے لیے۔ لہجے میں ہچکچاہٹ تھی۔ شکریہ کافی کے لیے، تم اچھی بیوی ہو، مجھے واقعی شدید طلب تھی کافی کی، لیکن تمہیں 2 کپ بنانے چاہیے تھے، ہم ساتھ میں پیتے۔ شکریہ، مجھے طلب نہیں، سر جھکا کر کہتے وہ جانے لگی تھی۔ وہ اسے نہ جانے کیوں روٹھی ہوئی سی لگی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کی پکار پر وہ رک گئی تھی۔ باہر، آپ مصروف ہوں گے۔ نہیں، میں نہیں ہوں، تم ادھر آؤ۔ نرمی سے اس نے اسے بلایا تھا، جس پر وہ ہچکچائی اور گھبرائی تھی۔ اس کے پاس بیٹھنے کی جگہ تلاش کی تھی، لیکن نہیں تھی۔ وہاں صرف ایک کرسی تھی جس پر وہ خود بیٹھا تھا۔
چند قدم چلتے وہ اس کے پاس جا کھڑی ہوئی تھی، جبکہ جن نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اسے گھبرانے پر ویسے ہی مجبور کر رہی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے نرمی سے اسے اپنی گود میں بٹھا گیا تھا اور اس کا ماتھا چوما تھا، جس پر وہ مزید گھبرائی تھی۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ اس نے اٹھنا چاہا تھا لیکن وہ بازو اس کی کمر کے گرد لپیٹ گیا تھا۔ سوری، اس نے دھیرے سے سرگوشی کی تھی اور وہ ٹھہر گئی تھی۔ میں جانتا ہوں مجھے تمہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن مجھے ارجنٹ کام کے سلسلے میں جانا پڑا۔ ہمارا رشتہ نیا تھا تو میں تمہیں وقت دینا چاہتا تھا۔ میں زیادہ تر حویلی میں نہیں رہا تو مجھے اندازہ بھی نہیں تھا وہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ کر سکتے ہیں۔ بابا کے قتل کے بعد کام کا بوجھ بھی کافی زیادہ آ گیا تھا۔ میں نے اپنے منشی کے ہاتھ تمہاری ضرورت کی ہر چیز پہنچا دی تھی۔ اور فون بھی، لیکن معلوم نہیں تھا کچھ بھی تم تک نہیں پہنچا، اور میں وہاں پہ تمہارے کال کا انتظار میں رہا کہ جب تم قبول کر لو گی تو شاید خود رابطہ کرو مجھ سے۔ میرا چند لوگوں پر یقین تمہیں اتنی تکلیف میں دھکیل جائے گا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں مانتا ہوں، لیکن اب دوبارہ نہیں ہوگی۔ سوری۔ مجھے سینے سے لگائے وہ ہر چیز بیان کر رہا تھا جس کے متعلق اس نے پوچھا تک نہیں تھا۔ آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ میں ونی میں آئی لڑکی ہوں، آپ کے بابا کے قاتل کی بیٹی ہوں۔ آپ کو مجھ سے نفرت محسوس نہیں ہو رہی؟ اس کی آواز رندی ہوئی تھی۔ وہ شخص کیوں اتنی نرمی اور احسانات اور محبت دکھا رہا تھا؟ کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ میں جانتا ہوں تم اس کی بیٹی نہیں ہو، اپنے مقصد کے لیے انہوں نے تمہیں بس استعمال کیا ہے، اور اگر تم ان کی بیٹی ہوتی بھی تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں دیہات کے ان جرگوں کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ وہ انصاف ہی کیا جس میں مردوں کے کیے غلط کرموں کی سزا ایک بیٹی کو بھگتنی پڑے۔ یہ انصاف نہیں، ظلم ہے۔ میرے لیے قانون اہمیت رکھتا ہے اور میں اسی حساب سے اپنے بابا کے قتل کا بدلہ لوں گا، لیکن تمہیں تکلیف دوں گا یہ سوچ میں نہیں رکھتا۔ تم مجھ پر بھروسہ کر کے میرے ساتھ رہ سکتی ہو، میں تمہیں اب بھی وقت دینے کو تیار ہوں اگر تم اب بھی تیار نہیں ہو اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے۔ مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ وہ حیرت زدہ ہوئی تھی ایک گاؤں میں رہنے والے شخص کی ایسی سوچ دیکھ کر۔ لیکن میں آپ کی من چاہی بیوی نہیں ہوں، یہ ایک زبردستی کے فیصلے میں آپ پر تھوپی گئی ہوں، تو آپ کیوں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ میں ان کی بیٹی نہیں ہوں تو اس حساب سے آپ کے پاس بھی تو آپشن ہے مجھے چھوڑ دینے کے، تو پھر آپ کیوں مجھے چن رہے ہیں؟ اس کے سوال پر احتشام خان نے ایک گہرا سانس بھرا تھا اور نرمی سے اس کے کاندھے پر ہونٹ رکھے تھے۔ کیونکہ تم ہمیشہ سے میرا پہلا انتخاب تھی، تم من چاہے بیوی ہو ابتدا سے میری۔ میرے لیے تم کبھی دشمن کی بھینٹ چڑھی لڑکی نہیں تھی۔ جب سے تم نگاہ میں آئی میں نے تمہیں صرف بیوی سمجھا، صرف شریک حیات، اور کچھ بھی نہیں۔ یسریٰ خان نے ایک گہرا سانس بھرا تھا۔ اتنی اہمیت زندگی میں کبھی محسوس ہی نہیں کی تھی اتنی وہ اسے دے رہا تھا۔ دل ایک دم ہی بجھل سا ہوا تھا۔ آپ کی کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے، پی لیں۔ وہ بات بدل گئی تھی۔ احتشام کی توجہ اب جا کر کافی کی طرف گئی تھی۔ اس نے کافی کا کپ اٹھایا تھا، ابھی بھی گرم تھی، ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے مگ یسریٰ کے ہونٹوں سے لگایا تھا جس پر اس نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ایک ہی کپ ہے، ہم دونوں شیئر کر لیتے ہیں، اس نے جواز پیش کیا تھا۔ لیکن یہ جھوٹی ہو جائے گی، پھر آپ کیسے پئیں گے اسے؟ بیوی ہو، تمہارا جھوٹا تو پی ہی سکتا ہوں۔ اس نے نرمی سے ڈھکتے اس کے ہونٹوں کو چھوا تھا جس پر وہ مکمل سرخ پڑی تھی۔ احتشام نے اس کے ہونٹوں سے ایک بار پھر مگ لگایا تھا جس پر اس نے کافی کا گھونٹ بھرا تھا، اور پھر احتشام نے اسے پینا شروع کیا تھا۔ تم نے جواب نہیں دیا، تم ابھی بھی وقت چاہتی ہو؟ یا پھر اس نے جملہ ادھورا چھوڑا تھا۔ میں کوئی وقت نہیں چاہتی، جتنا وقت گزرنا تھا گزر چکا۔ اگر آپ وعدہ کریں کبھی نہ بدلنے کا، ہمیشہ ایسے رہنے کا، تو مجھے بخوشی آپ کا ساتھ قبول ہے۔ میں اس چیز کا وعدہ نہیں کر سکتا یسریٰ، انسان ہر وقت ایک جیسا نہیں رہ سکتا۔ زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کبھی کام کی ٹینشن ہوتی ہے،
کبھی فیملی کی ہوتی ہے، کبھی بچوں کی پریشانی ہوتی ہے، کبھی انسان غصے میں ہوتا ہے، کبھی خوش۔ لیکن میں کسی چیز کا وعدہ کر سکتا ہوں تو میری طرف سے تمہیں کبھی ذہنی اور جسمانی اذیت نہیں ملے گی، اور نہ کبھی زندگی کے کسی موڑ پر تم خود کو تنہا پاؤ گی۔ وہ خاموش ہوا تھا اور وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ جو وعدہ اس نے مانگا تھا وہ اس سے بھی کئی گنا بڑھ کر اسے وعدہ دے رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی تھی۔ اتنا کافی ہے، اس کے جواب پر وہ مسکرایا تھا اور نرمی سے اس کے بالوں پر ہونٹ رکھے تھے۔ بے شک رشتے کی ابتدا اچھی نہیں ہوئی تھی، لیکن اب وہ اسے ایک نئے اچھے اور خوبصورت طریقے سے شروع کر چکے تھے۔ اگر میں آپ سے کسی کی کمپلین کروں تو کیا آپ اسے سزا دیں گے؟ وہ ہچکچائی تھی۔ بہت کچھ یاد آیا تھا۔ ہاں بالکل، کہو تو صحیح۔ وہ محبت سے بولا تھا۔ آخر وہ تھوڑی تو آرام دہ ہوئی تھی، لیکن یسریٰ کو سمجھ نہ آیا تھا کہ وہ کیسے کہے۔ وہ آپ کا نوکر ہے رشید، وہ اٹک رہی تھی۔ وہ کیا رد عمل دے گا کچھ معلوم نہیں تھا۔ ہاں ملازم ہے، جانتا ہوں، آگے؟ وہ اچھا نہیں ہے، وہ ڈراتا تھا، دھمکاتا تھا، اس نے کئی دفعہ مجھے بری طرح فرش پر گرایا بھی تھا۔ اور وہ خاموش ہوئی تھی۔ خوف سے دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں، جبکہ احتشام کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ اس کے گھر والے خود تو ظلم کرتے تھے، لیکن ان کی وجہ سے ملازم بھی اس حد تک پہنچ گئے تھے۔ اور اس نے جذبات پر قابو رکھتے نرمی سے پوچھا تھا۔ اور کئی بار اس نے مجھے چھونے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن میں ہر بار بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی تھی۔ وہ اچھا نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ احتشام نے جبڑے بھیجے، نرمی سے اسے گلے لگایا تھا۔ بس فکر نہیں کرو، جنہوں نے بھی تمہارے ساتھ غلط کیا ہے وہ سب بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اسے تسلی دیتے وہ خود آگ میں جل رہا تھا۔ چند ماہ بعد سب ٹھیک ہو چکا تھا۔ یسریٰ کے چچا اریسٹ ہو چکے تھے۔ وہ دونوں ساتھ میں خوش نئی زندگی گزار رہے تھے۔ رشید بھی اپنے کیے کی سزا پا چکا تھا، لیکن کچھ نہیں بدلا تھا تو وہ احتشام کی ماں کا یسریٰ کے لیے نفرت، اور آج بھی وہ یسریٰ سے نفرت کرتی تھی، اور اب تو بے حد کرتی تھی، جس وجہ سے احتشام اسے حویلی لے کر ہی نہ جاتا تھا۔ وہ خود تو جا کر مل آتا تھا۔ اس نے کئی بار لبنہ بیگم کو سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہ تھی، اور احتشام کو دوسری شادی کر کے حویلی میں بہو لانے کا کہتی رہتی۔ اب تو وہ بھی انہیں ان کے حال پر چھوڑ چکا تھا۔ وہ ذہنی طور پر اسے ٹھیک نہ لگتی تھی۔ شاید مستقبل میں وہ کبھی یسریٰ کو اپنی بہو کے طور پر قبول کر لیں، لیکن حال میں تو یہ ناممکن تھا۔